وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. شریعت نے کس طرح لوگوں کے مال کا ایک تحفظ کیا ہے. یہاں اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ ایک شخص اناج خریدتا اور آگے بیچنا چاہتا ہے. مثلا چاول کا وہ بیپاری ہے اور اس نے چاول خرید لیے ایک بڑی مقدار میں، اور کوئی پارٹی لگ گئی آگے جو اس کی خریدار ہے، اور وہ اس کو بیچ دے، سودا کر لے. فرمایا کہ نہیں، اس طرح سودا نہ کیا جائے جب تک وہ چاول اس کے پاس آ نہ جائے، اس کے گودام میں پہنچ نہ جائے، اور اس پر اس کی پوری جو ملکیت ہے وہ ثابت ہو جائے. اس نے جس سے خریدے، جس مقدار میں خریدے، اس کے پاس پہنچ گئے، اس نے دیکھا مقدار پوری ہے، معیار بھی صحیح ہے، اب وہ آگے سودا کرے گا. اگر پہنچنے سے پہلے اس نے آگے بیچ دی تو ہو سکتا ہے مقدار میں فرق ہو سکتا ہے معیار میں فرق ہو، تو اس سے جو اگلا خریدار ہے اس کے مفادات ضائع ہو رہے ہیں. آپ کو تو اس پہلے جس نے بیچا آپ کو نقصان دے ہی دیا، آپ وہ نقصان آگے شفٹ کر رہے ہیں، آگے پہنچا رہے ہیں. تو کھانے کی جو چیزیں ہیں، خاص طور پہ اناج ہے، اس کے بیچنے کا قانون یہ ہے کہ آپ اس وقت تک نہیں بیچ سکتے جب تک آپ خرید کر اپنے اسٹور میں، گودام میں اس کو جمع نہ کر لیں، اس کی مقدار چیک نہ کر لیں، اور اس کی کوالٹی چیک نہ کر لیں. سارے امور دیکھ کر پھر آگے بیچیں گے. اور اگر یہ چیک کیے بغیر آگے بیچیں گے تو اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اور معیار بھی اس میں ہلکا ہو سکتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے اور آپ کے لیے گناہ کا موجب ہوگا. تو فرمایا کہ من ابتاع طعاما فلا یبیعہ حتی یستوفیہ، کہ جو شخص کھانا خریدے، یعنی کھانے کی چیز، گندم ہے، جو یا چاول، فرمایا کہ فلا یبیعہ، اس کو آگے نہ بیچے، حتی یستوفیہ، حتیٰ کہ پورا وصول کر لے، سارا مال وصول کر لے، وصول کر کے دیکھ لے کوئی عیب تو نہیں، مقدار صحیح ہے، معیار صحیح ہے، پھر آگے بیچ سکتے. وفی لفظ حتی یقبضہ، اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں جب تک وہ مال قبض نہ کر لے، اپنے پاس لے نہ آئے اور سمیٹ نہ لے اور اس کا مالک نہ بن جائے، اس وقت تک آگے نہ بیچے. جی.